السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے ناظرین آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پوری دنیا بطور خاص مسلمان اور ان موجودہ ایام میں خاص طور سے ہمارے فلسطینی بھائی مصیبتوں کے شکار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، ان پر مظالم آ رہے ہیں، وہ ظلم و ستم کے شکار ہیں۔ تو آج ہم آپ کو مصیبت آنے کے 3 اسباب بتلائیں گے جو کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو مصیبتوں کے آنے کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزماتا ہے۔ جن کے دل میں ایمان رچ اور بس گیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں پریشانیوں میں مبتلا کر کے، مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں جمے رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اوقات گزارتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ مدد مانگتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر آزمایا، اور جب وہ ہر قسم کی آزمائش میں کامیاب ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے، خلیل اللہ بن گئے۔ آزمائش اور مصیبت آنے کی، پریشانیاں آنے کی ایک دوسری وجہ اور دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کرنے کے لیے اور ان کی سزا دنیا ہی میں دے دینے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی تقریباً مضبوط ایمان کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزارا، نمازوں میں اور روزوں میں، صدقات و خیرات میں، حج و زکوٰۃ میں، اللہ تعالیٰ کی تمام احکام کو بجا لانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے میں پوری زندگی اپنی گزاری، لیکن اس سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت، وقتی طور پر کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کی ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو اسی دنیا میں اس کی سزا دے کے ختم کر دیتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اس کی وہ غلطیاں اس کے میزان میں باقی نہ رہ جائیں۔ 2 اسباب۔ مصیبت آنے کا ایک تیسرا سبب اور بڑا سبب وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پامالی کرنے میں حد سے گزر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کاموں کا حکم دیتے ہیں انہیں وہ نہیں انجام دیتا، جن کاموں سے روکتے ہیں ان سے وہ رکتا نہیں، اور کتاب و سنت کی ناقدری کرنے لگ جاتا ہے، دین کی ناقدری کرنے لگ جاتا ہے، اپنی اس دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو بھول بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے وہ غافل ہو جاتا ہے، آپس میں انسانوں کے جو حقوق ہیں انہیں بھی وہ ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، اور اپنی اہم ترین جو یعنی ایک صاحب ایمان کی، صاحب اسلام کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے ان سے وہ پہلوتی ہی برتنے لگتا ہے، تو تب جا کر اللہ رب العالمین اس کو مصیبت میں مبتلا کر کے گویا دنیا میں اسے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسے قومیں گزری ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں عذاب سے دوچار کیا تھا ان کی بدکاریوں اور ان کی بداعمالیوں کے نتیجے میں۔ تو یہ 3 اہم اسباب ہیں مصیبتوں کے آنے کے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ مصیبتیں آئیں تو ہم خود سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ مصیبت کسی کے اوپر یعنی آزمائش ہے یا اللہ کسی کو عذاب دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ بس یوں ہی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ارے بڑی بدکار قوم ہے، وہ بہت بددیانت لوگ ہیں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کے اوپر۔ کوئی تھوڑا سا کسی کے اوپر یعنی حادثہ آ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو ہم اگر اس سے ناراض ہوتے ہیں تو بس فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ ارے بھائی وہ بڑا گناہگار انسان ہے، عذاب ہے اس کے اوپر اللہ کا، اس قسم کی باتیں ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ان باتوں سے قطعی باز رہیں، اور ہمارے اوپر بھی اگر کسی طرح کی مصیبت آئے تو ہم اپنے اوپر جو مصیبت آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم یوں ہی خود سے فیصلہ نہ کریں کہ کیا کریں بھائی، ہم تو صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں آزما رہا ہے اللہ۔ ہم خود سے فیصلہ نہ کریں، ہم وہ فیصلہ اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جس نے ہمیں وہ چیز دی ہے۔ بس مصیبتوں کے آنے پر ہم اللہ سے اجر میں اضافے کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور مصیبتوں کے ٹلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، سچ سمجھنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میری باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کیجئے، اور میرے چینل مشن آف صفا کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کیجئے، تاکہ میں اور اچھی باتیں آپ کی خدمت میں لا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔